1.9% سے بڑھ کر 3.6% ہو گیا۔ اور جائزہ لیتے ہیں اپریل 2008 کا، جس میں بیشتر ایسے وعدے کیے گئے جن کی تکمیل آج تک نہیں کی جا سکی، جبکہ اسی ماہ خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بھی پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے، اور اس مہینے گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر کو سینٹرل ایشیا کا بہترین گورنر کا بھی ایوارڈ دیا گیا۔ ایک نظر اپریل کی کارکردگی پر۔ اپریل کی پہلی تاریخ ایک بری تاریخ کے طور پر سامنے آئی، اور اس دن کی خبر تھی ملک کی بگڑتی سیاسی اور معاشی صورتحال کے باعث گزشتہ 8 ماہ میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر 3.5% کم ہونے کی۔ 5 مارچ کو وزارت ٹیکسٹائل کے وفاقی سیکرٹری ظفر محمود نے نئی حکومتی ٹیکسٹائل پالیسی جلد پیش کرنے کا اعلان کیا۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں ٹیکسٹائل ایشیا کی نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے ظفر محمود نے کہا کہ اگرچہ سابقہ حکومت نے ٹیکسٹائل پالیسی کا آغاز کیا تاہم اسے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا، لیکن نئی حکومت جلد ہی ٹیکسٹائل پالیسی کا اعلان کرے گی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب ٹیکسٹائل پالیسی کا اعلان نہیں کیا جا سکا ہے۔ 5 اپریل کو ہی کراچی اسٹاک ایکسچینج سے کیپٹل گین ٹیکس ختم کرنے کی تاریخ جون 2013 تک بڑھانے کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ 15 اپریل کو بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی فی بیرل قیمت تاریخ کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے $113 کی سطح کو عبور کر گئی، جس کی وجہ ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر امریکی ڈالر کی قدر تیزی سے کم ہونا اور تیل کی سپلائی کا سخت کیے جانا تھا، جبکہ اوپیک ممالک کی جانب سے سال 2008 کے لیے اپنی پیداواری کوٹے میں تبدیلی نہ کرنے کے فیصلے نے بھی مارکیٹ میں منفی اثر پیدا کیا۔ 18 اپریل کو ایک بار پھر کراچی اسٹاک ایکسچینج کا KSE 100 انڈیکس 54 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ بلند ترین سطح 15,676 پر پہنچ گیا۔ مارکیٹ نے نئی حکومت اور امریکہ کے درمیان دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے اور OGDC کے نئے ذخائر دریافت ہونے پر زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور تاریخی ریکارڈ بنانے میں کامیاب رہی۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا یہ رواں سال کا بلند ترین ریکارڈ تھا جو شاید اب کئی سالوں تک دوبارہ توڑا نہ جا سکے۔ 30 اپریل 2008 کو گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر کو بہترین سینٹرل بینک گورنر برائے سال 2008 کا ایوارڈ پیش کیا گیا، اور یہ ایوارڈ لندن کے معروف اخبار دی فائنینشل ٹائمز کے ذیلی ادارے دی بینکر میگزین نے گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر کو ان کی بہترین بینکاری کی خدمات کے نتیجے میں پیش کیا۔ ایوارڈ کی تقریب کراچی کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے دی بینکر میگزین کی سینئر ایڈیٹر کرینا رابنس نے گورنر اسٹیٹ بینک کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے معیشت کے مختلف شعبوں کو ری اسٹرکچر کرنے اور مالیاتی سہولتوں کی فراہمی کا دائرہ وسیع کرنے کی اہم حکمت عملی سمیت بینکاری کے شعبے میں متعدد نئی پالیسیوں کے نفاذ میں کامیابی حاصل کی۔ اپریل 2008 میں ملکی معیشت میں بہتری کی توقعات رکھنے والوں کو مئی 2008 میں بھی معاشی لحاظ سے کچھ اچھی خبریں سننے کو نہ مل سکیں، اور ملکی روپے کی قدر میں کمی، اقتصادی صورتحال کی خراب کارکردگی، بجلی کے بدترین بحران اور ملکی درآمدات میں بے پناہ اضافے کے ریکارڈ مئی 2008 میں بھی بنتے نظر آئے۔ مئی کا مہینہ تجارتی لحاظ سے کن اتار چڑھاؤ کے ساتھ گزرا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 2 مئی کی اہم تجارتی خبر تھی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کا ایک اور نیا ریکارڈ قائم کرنے کی۔ اس تاریخ کو ڈالر کی قیمت 65.12 کی سطح پر بند ہوئی۔ منی ڈیلرز کے مطابق روپے کی قدر میں مسلسل کمی کی وجہ ملک کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے درآمد کنندگان کا بڑی تعداد میں ڈالر طلب کرنا بتائی گئی۔ ڈیلرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھ جانے کے باعث تیل برآمد کرنے والے ممالک تیل کی قیمت کو ڈالرز میں بڑے پیمانے پر طلب کرتے رہے، جو مقامی کرنسی کی قدر کم ہونے کا باعث بنی۔ 3 مئی کو ایک بار پھر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی فی بیرل قیمت نے اپنے سابقہ تمام ریکارڈ کو توڑتے ہوئے $122 فی بیرل کی سطح پر پہنچنے کا ایک اور نیا ریکارڈ قائم کر دیا، اور اس نئے ریکارڈ کی وجہ بتائی گئی اوپیک کے رکن نائجیریا میں فسادات کا بڑھنا اور امریکی ڈالر کی قدر بہتر نہ ہونا۔ 13 مئی کو پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن پنجاب نے مطالبات پورے نہ ہونے پر 48 گھنٹوں میں آٹا مہنگا کرنے کی دھمکی دے دی، اور جس کی وجہ تھی اوپن مارکیٹ سے فلاور ملوں کو گندم خریدنے کی اجازت نہ دینا۔ 14 مئی پاکستان اسٹیل نے مالی سال 2007-2008 کے ابتدائی 10 ماہ کے دوران اپنی مصنوعات کی فروخت کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ پاکستان اسٹیل کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 1 جولائی 2007 تا 30 اپریل 2008 کے دوران پاکستان اسٹیل کی مصنوعات کی کل فروخت 31,212 ملین روپے کا نیا ریکارڈ قائم کیا گیا۔ 15 مئی 2008 کو ایک بار پھر کپاس کی فی من قیمت 3,900 روپے، اور 20 مئی کو ایک بار پھر تاریخ میں پہلی بار کپاس کی فی من قیمت 4,000 روپے تک پہنچ گئی۔
کپاس کے تاجروں کے مطابق اس وقت کپاس کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کا مزید کم ہونا تھی، جس کے باعث کپاس کی خریداری اور فروخت کے معاہدے زائد قیمتوں میں طے کیے جا رہے تھے۔ 20 مئی کی اسی تاریخ کو بین الاقوامی سطح پر بھی ایک ریکارڈ بنتا نظر آیا۔ یہ ریکارڈ تھا خام تیل کی فی بیرل قیمت $130 کی سطح پر پہنچ جانے کا۔ تیل میں سرمایہ کاری کرنے والے تجزیہ کاروں کے مطابق مئی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ اوپیک کی جانب سے تیل کی پیداوار کم ہونا بتائی گئی۔ 24 مئی کو کراچی میں شدید بجلی کے بحران کے باعث سینکڑوں ماربل فیکٹریاں بند ہونے کے قریب پہنچ گئیں۔ بجلی کے اس بدترین بحران کے باعث جہاں عوام الناس کو سخت اذیت کا سامنا برداشت کرنا پڑا، وہیں کاروباری حلقوں میں بھی بے چینی کی فضا نظر آئی، جو بجلی سے متعلق آج بھی موجود ہے۔ 31 مئی 2008 کو اسٹیٹ بینک نے ایک بار مالی سال 2007-2008 کا GDP ہدف 6 سے کم کر کے 5.5% تک رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ جون 2008 کا مہینہ تمام تجارتی طبقوں اور عوام کے لیے خوش آئند ہوتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں بجٹ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تاہم گزشتہ سال کیے جانے والے بجٹ کے اعلان سے کاروباری طبقے کو اتنا متاثر نہیں کیا جا سکا، لیکن بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ اور تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ کر کے یقیناً حکومت نے عوام کی داد حاصل کی۔ دوسری جانب اسی ماہ میں عالمی سطح پر اسرائیل کی جانب سے ایران کو دی جانے والی حملوں کی دھمکیوں کے باعث خام تیل کی بلند ترین سطح پر قیمت پہنچ گئی، جو جون 2008 کی یہ اہم خبر تھی۔ مزید خبریں دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 7 جون 2008 کو مئی کی طرح جون میں بھی تیل کی عالمی قیمت بلند کی نئی سطح کو عبور کرنے کا ریکارڈ قائم کر گئی اور تیل کی فی بیرل قیمت $139 کے قریب پہنچ گئی۔ ماہرین کے مطابق عالمی مارکیٹ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ فی بیرل تیل کی قیمت میں ایک دن کے دوران $10 کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تیل کی قیمتوں میں اس اہم اضافے کی وجہ اسرائیلی نائب وزیر اعظم کا بیان تھا، جس میں اسرائیل کی جانب سے ایران پر ایٹمی سرگرمیاں بند نہ کرنے پر حملہ کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ 10 جون کو پاکستان اور بھارت کے درمیان بذریعہ ٹرین کی جانے والی تجارت نے 1967 سے جون 2008 تک کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ واگا ریلوے اسٹیشن مینیجر کے مطابق اس سے پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارتی روابط کے لیے 15 مال گاڑیاں استعمال کی جاتی تھیں، جن کی تعداد اب بڑھ کر 44 ہو چکی تھی۔ دوسری جانب دونوں ممالک کے بذریعہ ٹرین تجارت بڑھنے سے پاکستان ریلوے کی آمدنی میں $2 کروڑ کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا۔ 11 جون 2008 کو اس وقت کے وفاقی وزیر خزانہ نوید قمر نے وفاقی بجٹ 2008-2009 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ 23 کھرب سے زائد حجم والے اس بجٹ میں جو اہم اعلانات کیے گئے، اس میں سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہ اور پینشن میں 20% کا اضافہ، کم سے کم پینشن 300 سے بڑھا کر $2000 کرنا، 300 لگژری اشیاء پر 35% ڈیوٹی کا نفاذ اور سرکاری محکموں میں تنخواہ کے سوا تمام اخراجات گزشتہ مالی سال کی سطح پر منجمد کرنے کا اعلان شامل تھا۔ بجٹ میں ترقیاتی اخراجات کے لیے 594 ارب، دفاع کے لیے 296 ارب، تعلیم کے لیے 24 ارب، صوبوں کے لیے 568 ارب روپے، صحت کے لیے 19 ارب اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 34 ارب مختص کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ 15 جون کو ایک بار پھر فی بیرل تیل کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح $140 کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس بار قیمت کا نیا ریکارڈ بننے کی وجہ امریکی ڈالر کی قدر میں کمی اور ریٹیل گیس کی قیمتوں میں $4 کا اضافہ بتائی گئی۔ 17 جون کو پچھلے 11 ماہ کے دوران ملکی سیمنٹ کی برآمدات میں 137% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور یہ تاریخ کی بلند ترین سطح 6.63 ملین تک پہنچ گئی۔ اور پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 11 ماہ کے عرصے میں پاکستان نے 6.80 ملین ٹن سیمنٹ برآمد کی۔ 27 جون کو پاکستان دنیا بھر میں سب سے زیادہ CNG استعمال کرنے والا ملک بن گیا۔ اس سلسلے میں جاری کیے گئے سرکاری رپورٹ کے مطابق پاکستان کے بعد اٹلی اور ارجنٹائن میں CNG سب سے زیادہ استعمال کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں CNG اسٹیشنز کی تعداد 1950 تک پہنچ چکی تھی۔